السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، میں ہوں عبداللہ بٹ اور آپ ہیں صرف میرے یوٹیوب چینل عبداللہ بٹ ناولز پر، اور میں حاضر ہوں بلیک ہارٹ لو کی ایک نئی شاندار قسط کے ساتھ۔ تو چلیے بغیر دیر کیے ہم قسط کی طرف کرتے ہیں۔ بلیک ہارٹ لو ایپیسوڈ 3، عبداللہ بٹ رائٹس۔ صادق، مجھے وہ لڑکی چاہیے ہے، ہر حال میں، ہر قیمت پر۔ تم چاہے اس کے لیے اس کو اغوا کرو، چاہے جو مرضی کرو، لیکن مجھے آیت چاہیے یہاں اس کمرے میں موجود صحیح سلامت، اسے ایک بھی خروش نہ آئے۔ میری بات غور سے سنو، تمہارے پاس صرف اور صرف 3 دن ہی باقی ہیں۔ اگر ان 3 دنوں کے دوران مجھے وہ لڑکی نہ ملی تو تم اپنی نوکری سمیت زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اسے کمرے میں بلاتے ہوئے ذیشان نے صاف طور پر اسے کہہ دیا، جس پر صادق پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پر سر، کیا تمہیں اس کام سے کوئی اعتراض ہے؟ صادق بولو، یا تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دو۔ وہ کچھ بولنے ہی لگا تھا جبکہ ذیشان کی بات کو سن کر وہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ اس کی بات میں ہی اس کے لیے دھمکی واضح تھی۔ کچھ نہیں سر، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل ان کے رشتہ دار کی شادی ہے، تو ایسے میں انہیں کیسے یہاں لائیں؟ صادق نے اس بات فوراً بدل دی۔ اس کی آنکھوں میں اترا ہوا خون وہ دیکھ چکا تھا۔ صادق، آئی ڈونٹ کیئر واٹ ایور، اس نے جہاں بھی جانا ہے وہ جائے، لیکن مجھے ٹھیک 3 دن بعد وہ اس کمرے میں چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے چاہیے۔ اس کے سر پر اپنے بدلے کا جنون سوار تھا۔ شاہ نواز سے بدلہ لینا اس کی ضد بن چکا تھا۔ جبکہ اس کی بات کو سنتے ہوئے صادق سر ہاں میں ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ شاہ نواز، مکافات عمل کا وقت آ گیا۔ جو آپ نے بویا ہے اسے کاٹنے کا وقت بھی آن پہنچا ہے۔ 24 سال پہلے، پورے 24 سال انتظار کیا ہے میں نے اس وقت کا، لیکن میں تمہیں اور تمہاری فیملی کو مار کر اتنی آسانی سزا تو نہیں دوں گا۔ پہلے تمہاری بیٹی کی زندگی برباد کروں گا، اس کے بعد تمہیں بہت زیادہ تڑپاؤں گا۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ بیٹی کا یہ حال دیکھ کر تم تڑپو گے بھی بہت، اور جو میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ اور پھر پہلے تم سے تمہاری فیملی کو دور کر دوں گا میں، جس سے تم محبت کرتے ہو، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ اپنوں کو کھونے کا غم کیسا ہوتا ہے۔ اور پھر کہیں جا کر میں تمہیں اور تمہاری پوری فیملی کو ختم کر دوں گا، جس سے محبت مجھے بہت خوشی ہوگی اور میرے ماں باپ کی روح کو سکون ملے گا۔ صادق کے جانے کے بعد وہ بولنا شروع ہوا تو بولتا چلا گیا، اور اس کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے خود سے ہی ساری باتیں کیے جا رہا تھا۔ اپنے خیالات کو اپنے ہی منہ سے سن کر ایک بلند قہقہ سا لگایا۔ ہوٹل کے کمرے سے نکلتے ہوئے وہ قدم آگے بڑھا رہی تھی جب ہی اس کا پاؤں پھسل گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گرتی وہ کسی کے مضبوط ہاتھوں میں جھول گئی۔ پہلے تو اسے لگا کہ جیسے وہ گر جائے گی، جس کی وجہ سے اس نے آنکھیں بند کر لی، لیکن خود کو کسی کی باہوں میں پاتے ہوئے آنکھیں کھولی تو سامنے ایک فرشتہ انسان کو دیکھا جس نے اسے بچایا تھا، ورنہ آج تو وہ گر ہی جاتی اور نہ جانے کہاں کہاں چوٹ لگ جاتی۔ تھینک یو، سوچوں میں سے نکلتے ہوئے اس کی باہوں سے اٹھی اور اس سے کہا ویلکم، جس پر اس نے مسکرا کر صرف اتنا ہی جواب دیا۔ اس کو دیکھتے ہوئے یارش کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ یمن، تم ٹھیک ہو؟ اس کی دوست نے اس کے پاس آتے ہوئے اس سے سوال کیا، جس پر وہ سر ہاں میں ہلا گئی۔ میں ٹھیک ہوں، انہوں نے مجھے بچایا، یمن نے یارش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر اس کی دوست امبر نے یارش کی طرف دیکھا۔ تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے میری فرینڈ کو گرنے سے بچایا۔ امبر نے باقاعدہ اس کا شکریہ ادا کیا اور یمن کو لیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ یارش شاہ تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ اس سے حسین لڑکی تو اس نے اپنی پوری زندگی میں دیکھی نہ ہو۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کا نام کیا تھا؟ ہاں، یمن، کتنا پیارا نام ہے، بالکل اس کی طرح۔ وہ کسی ہیرے کی طرح تھی۔ کیا وہ یہاں کی تھی یا کسی اور شہر سے تھی؟ شاید وہ کہیں اور سے تھی، کیونکہ یہاں وہ دوستوں کے ساتھ گھومنے آیا تھا، اور یہاں اسی ہوٹل میں ایک ٹرپ بھی آئی تھی۔ کیا وہ ان میں سے تھی؟ یارش یار کہاں کھو گئے؟ چل یہاں سے۔ یارش شاہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب ہی اس کے دوست نے اسے ہوش دلائی۔ ہاں چل۔ ایک دم اس کے خیالات سے نکلتے ہوئے اس نے اپنے دوست سے کہا، جس پر وہ بھی سر ہاں میں ہلا گیا اور اس کے ساتھ چلا۔ لپسٹک کو لگاتے ہوئے وہ اپنی تیاری مکمل کر چکی تھی جب ہی وہ اپنا لہنگا اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی، جہاں اس کے بابا اور ماما انتظار کر رہے تھے۔ ماما، بابا، چلیں ہم، وہ کمرے سے نکلتے ہوئے بولی، جب اس کو دیکھ کر اس کی ماما نے اس کا صدقہ اتارا۔ یقیناً وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی بہت پیاری لگتی تھی، آج تو وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ صدقہ اتارنے کے بعد وہ لوگ گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے اور پھر شادی والے گھر کے لیے نکل گئے۔ وہاں جا کر وہ سب سے ملے اور آیت لڑکیوں کے ساتھ ڈانس میں مصروف ہو گئی۔ ان کے گھر
رونق اور ہلا گلا وغیرہ لگا ہوا تھا، پر یہ رونق کی خوشیاں سب کچھ درد ماتم میں بدلنے والا تھا، کیونکہ ذیشان کے ارادے نیک نہ تھے اور آج آخری اور تیسرا دن تھا صادق کے پاس، اور آج ہی آئے ذیشان کے سامنے لے کے جانا تھا، ورنہ اسے اپنی نوکری اور جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ جاری ہے۔ سو ریڈرز، یہ کیسی لگی آپ کو قسط، اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور یہ جو پیچھے سے آوازیں آ رہی تھی کائنڈلی اسے اگنور کر دیجیے گا، کیونکہ اس ٹائم یہ بہت شور تھا ادھر، لیکن میں نے ایپیسوڈ بھی دینی تھی، میں نے کہا تھا کہ میں صبح دوں گا، لیکن صبح سحری کے بعد پھر میں سو گیا، اور مجھے اب جو ہے وہ اٹھا ہوں تو میں نے اب دیکھا کہ میں نے ایپیسوڈ بھی دینی تھی، تو اس وجہ سے پھر میں نے تھوڑی لیٹ کر دی، لیکن کوئی بات نہیں، ابھی کچھ ہی دیر تک، گھنٹے ڈیڑھ تک میں آپ کو جو ایپیسوڈ نمبر 4 بھی دے دوں گا، تب تک آپ اسے پڑھیں اور اپنا بھرپور پیار دیں، اور ایپیسوڈ 2 جنہوں نے نہیں پڑھی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، کائنڈلی وہ بھی ریڈ کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔